آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں استاد مکرم حضرت مولانا محمد ارشاد احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب الليل۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ خالص اصلاحی تبلیغی عظمت قرآن، فضیلت قرآن کے سلسلے میں اللہ کے گھر میں ہم سب جمع ہیں۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے اور اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کی اطلاع تو ہمارے خالق اور مالک نے دینی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ تو واضح ہے وما اور الا، یہ دو لفظ جہاں آ جاتے ہیں بڑی تاکید ہو جاتی ہے، حصر ہو جاتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ یہ فرما رہے ہیں جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اس دنیا میں کیوں آئے، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا، تو مشین بنانے والا ہی بتلا سکتا ہے کہ یہ مشین کس مقصد کے لیے میں نے تیار کی۔ تو ہمارا خالق واضح طور پر فرما رہا ہے میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرے مقام میں حق تعالی شانہ کا فرمان ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے میں نے تمہیں بیکار بنایا؟ جیسے جانور ہیں، انعام ہیں، حیوانات ہیں، ان کو کوئی خاص مقصد دے کر میں نے نہیں بھیجا۔ تمہارا یہی خیال ہے کہ تم کل انعام، تم بھی جانوروں کی طرح ہو۔ جانوروں کے پیدا کرنے کا یہ مقصد تھا کہ میں اپنے پیارے بندوں کے لیے ان کو خادم بنا دوں۔ ان کو تو تمہاری خدمت کے لیے بھیجا ہے، ان کے ذمے کوئی عبادت نہیں، وہ کسی حکم کے مکلف نہیں ہے۔ لیکن تمہیں تو بیکار نہیں پیدا کیا، تمہاری پیدائش کا عظیم مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ میری عبادت کرنا۔ ایک اور مقام میں بڑی عجیب انداز سے ارشاد فرمایا الف لام میم
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ صرف آمنا کہنے سے ان کو جنت مل جائے گی؟ جنت کے دروازے کھل جائیں گے چونکہ آمنا کہہ رہے ہیں، ان کو احکام کا مکلف نہیں کیا جائے گا، آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ایسا خیال غلط ہے، تم مکلف بن کر جا رہے ہو، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ صرف آمنا کہنے پر جنت کے دروازے ہرگز نہیں کھلیں گے، بلکہ جو دل سے آمنا نہیں کہہ رہے تھے، زبان سے کہہ رہے تھے، ان کو تو اللہ نے آمنا کہنے سے ہی روک دیا۔ منافقین آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہنے لگے آمنا آمنا آمنا۔ اللہ نے فرمایا چونکہ ان کے دل میں تصدیق نہیں ہے، ایمان نہیں، ان کو روک دو۔ لم تؤمنوا، تم مؤمن نہیں ہو، آمنا کا نعرہ لگانا تمہارا درست نہیں ہے۔ ہاں ظاہری طور پر تم مسلمان ہو، زبان سے تو اسلمنا تو کہہ سکتے ہو، لیکن آمنا نہیں کہہ سکتے۔ تو جو آمنا کہنے والے ہیں اور دل سے آمنا کہتے ہیں، ان کو اللہ نے فرمایا صرف آمنا کہنے پر میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولوں گا۔ یہ تمہارا خواب غلط ہے، سوچ غلط ہے، آزمائے جاؤ گے، احکام آئیں گے، ان کی پابندی کرو گے، پھر جنت ملے گی۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں آمنا کا معنی ہی بڑا عجیب ہے۔ آمنا کہنے والا مسلمان مومن گویا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے آمنا اے اشفقنا کا، اے اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں۔ ہر مومن اللہ کا عاشق، تو عاشق کو تو خوب آزمایا جاتا ہے، جب تک محبوب کی طرف سے اس کا امتحان نہ ہو، جب تک یہ دیکھ نہ لیا جائے کہ یہ چوری کھانے والا مجنو ہے یا خون دینے والا، اس وقت تک اس کو عاشق نہیں سمجھا جائے گا۔ صرف آمنا کہنے پر کام نہیں چلے گا، تمہاری آزمائش ہوگی، کیونکہ تم دعویٰ کر رہے ہو اشفقنا کا، ہم آپ کے عاشق ہیں۔ تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا دعویٰ بھی ہے ہم آپ کے عاشق ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اپنا عاشق بنانا بھی چاہتا ہے اور سمجھنا بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے سچے عاشق بنو گے تو پھر میں تمہیں اپنا عاشق سمجھوں گا، اور صرف عاشق سمجھوں گا نہیں، بلکہ ایک بنیادی بات اگر تم نے کر لی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محب عاشق بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میں نے تمہارے لیے ایک نمونہ بھیج دیا ہے جناب محمد رسول اللہ۔ اپنی پوری زندگی اسی نمونے کے مطابق تم گزار کر کے آؤ، پھر میں تمہیں صرف اپنا عاشق نہیں سمجھوں گا بلکہ تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا۔ تم تو چاہتے تھے ہم عاشقین کی فہرست میں آ جائے، محبین کی فہرست میں آ جائے۔ اگر یہی چاہتے ہو، یہی تمنا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہو، تو میرے بھیجے ہوئے نمونے کی تابعداری کر لو، تو اس کے نتیجے میں صرف عاشق سمجھوں گا نہیں بلکہ اس درجہ میں اپنی محبت عطا کروں گا کہ میں تمہیں بھی اپنا محبوب بنا دوں، اور صرف میں تمہیں اپنا محبوب نہیں بناؤں گا
بلکہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے. پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں یہ شخص میرا عاشق ہے، یہ میرا محب ہے، میرے بھیجے ہوئے نمونے کے مطابق اس نے زندگی گزارنے کی ٹھان لی ہے، ایک ایک سنت کی پیروی کرتا جا رہا ہے. تو اس شخص سے میں نے محبت کر لی، اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا، اور جس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا میں چاہتا ہوں جبریل تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا. تو اس کی محبت جبریل کی طرف بھی اللہ منتقل فرما دیتے. پھر جبریل علیہ السلام تک بھی محدود نہیں کرتے، بلکہ جبریل کو یہ حکم ہوتا ہے آسمان کے سارے ملائکہ میں بھی اعلان کر دو یہ شخص اللہ کا محبوب جبریل بن گیا، اے ملائکہ تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو. اس کی محبت کو سارے ملائکہ میں بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے. آسمان میں صرف محبت رہے، اس کی ہم جنس مخلوق جو بندے زمین میں رہتے ہیں وہ کہیں دشمن نہ بن جائے. تیسری ایک حدیث پاک میں یہ اشارہ ملتا ہے. پھر اللہ جبریل کو فرماتے ہیں ملائکہ میں تو محبت آ گئی، اب اہل ارض میں بھی جا کر اعلان کرو کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو. اللہ کی ساری مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، صرف جاندار انسان نہیں بلکہ حیوانات بھی محبت کرتے ہیں، جمادات بھی محبت کرتے ہیں، اشجار و احجار بھی محبت کرتے ہیں، ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. اور ایک نتیجہ اسی دنیا کے اندر یہ بھی ہے، اللہ پھر یہ بھی اعلان فرماتے ہیں جو شخص میرے اس بندے سے محبت کرے گا میں اس کو بھی اس محبت کے سیرے میں اپنا محبوب بناؤں. اب میں صرف محبت اس شخص تک محدود نہیں کروں، اس شخص سے بھی میں محبت کروں گا جو میرے اس محبوب سے محبت کرے گا. ایک روایت کے حوالے سے علماء نے فرمایا حضرت جبریل یا کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا. ایک آدمی جا رہا تھا اپنے گھر سے کہ فلاں بستی میں اللہ کا ایک محبوب اور مقبول بندہ رہتا ہے، میں اس کی زیارت تو کر لوں، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مقبول ہے. اس کی زیارت کے جذبے سے گھر سے چلا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا، انسانی شکل میں راستے میں ملاقات ہو گئی، سوال و جواب ہوئے. کسی رشتے کی طلب میں جا رہا ہے، قرضہ لینا ہے، قرضہ دینا ہے، امانت رکھی ہے، واپس لینی ہے، کیا غرض ہے جانے کی؟ تو جانے والا کہتا ہے نہیں کوئی دنیا کی غرض نہیں، میں تو محض اس لیے سفر کر رہا ہوں کہ فلاں بستی میں فلاں شخص اللہ کا مقبول پیارا بندہ رہتا ہے، میں اس کی زیارت کو جا رہا ہوں، کوئی دنیا کی غرض نہیں. تو فرشتہ جو انسانی شکل میں ہے وہ کہتا ہے میں فرشتہ ہوں اور تیرے لیے اللہ کا سلام بھی لایا، پیغام بھی لایا. اگر تیری یہی غرض ہے کہ صرف میرے بندے محبوب اور مقبول اور پیارے بندے محبوب بندے کی زیارت کو جا رہا ہے محبت کا خزانہ لے کر، تو تیرے لیے ایک پیغام ہے. وہ کیا پیغام ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں جیسے اس شخص سے تیرے دل میں محبت ہے محض میری وجہ سے، تو اللہ تجھے فرماتے ہیں میں نے تجھے بھی اپنے محبوبین میں شامل کر دیا. تو محبت تقسیم ہو جاتی ہے. جس نے کہا میں عاشق ہوں، اللہ نے صرف عاشق نہیں سمجھا، اپنا محبوب بنایا، محبوب جبریل بنایا، محبوب ملائکہ بنایا، محبوب اہل ارض بنایا، اور اس شخص کو بھی اللہ نے محبوب بنا دیا جو اس محبوب سے محبت کرے.
ہماری زندگی کا مقصد ہمارے محبوب حقیقی نے کیا بیان کیا؟ تمہیں میں نے بیکار نہیں پیدا کیا، تمہاری پیدائش کا مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ صرف اور صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے۔ اللہ یہ بڑا اوکھا کام ہے، ہم نے حل نہیں چلانا ہے، کھیتی باڑی نہیں کرنی، تجارت نہیں کرنی، ملازمت نہیں کرنی، بیگم صاحبہ سے گپ شپ نہیں لگانی، بیت الخلا جانا ہے، سونا بھی ہے 6 گھنٹے، حکیم کہتے ہیں 6 گھنٹے سو ورنہ صحت خراب ہو جائے گی۔ ہم تو ہر لمحہ ہر سیکنڈ تیری عبادت کریں، اور تو نے اسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو تیری پیدائش کا جو مقصد ہمارے سے متعلق ہے وہ تو نہیں پورا ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ ہر لمحہ ہم عبادت میں گزاریں، ممکن نہیں۔ دوسرے کام بھی تو نے ہمارے ذمے لگا دیے ہیں، ہم کیسے تیری عبادت کریں؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں ہوش کرو ذرا، عبادت کا معنی پہلے سمجھ لو پھر اعتراض کر لینا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا یہ مطلب نہیں سارا دن نماز پڑھتے رہو، ہمیشہ روزہ رکھتے رہو، تسبیحات میں لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ، 6 بچے ہیں ان کے لیے روزی کا انتظام کرنا ہے، محنت مزدوری نہ کرو، اللہ اللہ کرتے رہو، اور بننے پر بیٹھ کر کہو یا اللہ پکی پکائی روٹی دے دے۔ یہ نہیں ہے عبادت کا معنی۔ بلکہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جس وقت کا جو شرعیت کا حکم ہو اس کو پورا کرنا، یہ بڑا اہم معنی ہے عبادت کا، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا، صرف کہہ رہا ہوں، یوں نہیں کہہ رہا نماز پڑھنا عبادت نہیں۔ کہیں باہر فتویٰ لگا دے مولوی آیا تھا کہتے ہیں نماز پڑھنا کوئی عبادت نہیں، سمجھنے میں بھی بڑا غلطی لگ جاتی ہے۔ ایک مولوی صاحب کو جوش اٹھا، اس نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ سنا دیا۔ امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ بے نمازی انسان کے بارے میں یہ ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر اس کی ایک نماز بھی قضا ہو جائے تو وہ صرف کافر نہیں مرتد ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ، چونکہ مرتد ہے لہذا مرتد کی سزا یہ ہے وہ اللہ کی زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا، فوراً اس کو قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنے کے بعد چونکہ مرتد ہو کر قتل ہوا ہے، اب اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ جب جنازہ ہی جائز نہیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی کہاں اجازت؟ امام صاحب کیا کریں ہم اس مردے کے بارے میں، بے نمازی ہے۔ آپ کہتے ہیں مرتد ہو کر واجب القتل ہو گیا، ہم نے قتل تو کر دیا، جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اب اس کو دفن تو کرے۔ فرمایا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو اس کو۔ کیا کریں؟ فرمایا جو گدھے سے کرتے ہو وہی اس سے کرو، جو کتے سے کرتے ہو وہی اس سے کرو۔ جیسے کتا مر جاتا ہے گھر میں، گدھا مر جاتا ہے، اس کو جنگل میں پھینک دیا جاتا ہے، اس مردار کو بے نمازی کو پھینک دو۔ امام شافعی، امام مالک، انہوں نے تھوڑی سی نرمی کی، فرمایا مرتد تو نہیں، کافر تو نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے مسئلہ نکال کر یہ بتلایا کہ یہ واجب القتل ہے بطور حد کے۔ کیا مطلب؟ جیسے شادی شدہ مرد اور عورت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ زنا کریں، بے حیائی کا ارتکاب کریں، تو شریعت کا حکم اب بھی یہی ہے اور حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے۔ یہ اسلام کا حکم ہے حد جاری کرنا۔ تو جیسے زانی کی حد سنگسار کر دینا ہے، بے نمازی کی حد اس کو مار دینا ہے۔ لیکن کافر نہیں، مرتد نہیں،
جنازہ پڑھ لیا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کر دیا جائے۔ یہ دو اماموں کا فتویٰ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مزید تھوڑی سی تخفیف کی، آخری درجے کا فتویٰ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، اس سے مزید تخفیف بے نمازی کے بارے میں نہیں۔ ان کا فتویٰ کیا ہے؟ یموت اور یتوب، قید خانے میں ڈال دو، یا سچی توبہ کرے پھر نکالو، یا قید خانے میں مر جائے، بس باہر نہیں آ سکتا۔ تجارت کرے، کاشت کرے، ملازمت کرے، محنت مزدوری کرے، بے نمازی، اس کو بازار میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی زمین میں ہل چلانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اس مولوی بیچارہ میری طرح کا بے سمجھ تھا، اس نے یہ فتوے سنا دیے مجمع میں۔ جو ہی تقریر ختم ہوئی تو لوگ ڈنڈے لے کر آ گئے، کہا مولوی صاحب کہا ہے۔ انتظامیہ نے کہا خیر تو، ہم نے کہا اس نے ہمیں کافر کہا، مرتد کہا، ہم اس کو ابھی جنت پہنچاتے ہیں۔ مولوی صاحب کو جا کر کہا حضرت تیار ہو جاؤ، جنت کا دروازہ کھل گیا آپ کے لیے۔ اس نے کہا خیر تو ہے، کہا تم نے ان کو کافر کہا، مرتد کہا، وہ کہتے ہیں جو ہمیں کافر کہتا ہے ہم اس کو پہلے ہی جنت میں پہنچا۔ ڈنڈے سوٹے لے کر آئے ہوئے، انہوں نے کہا میری بات کرا دو۔ مولوی صاحب تھے، سب کو اکٹھا کر کے اللہ کے گھر میں لے گئے۔ کیوں ناراض ہو؟ انہوں نے کہا تو نے ہمیں کافر کہا، مرتد کہا۔ فرمایا توبہ توبہ، میں نے تمہیں کب کافر کہا؟ انہوں نے کہا تم نے نہیں کہا کہ بے نمازی کافر ہے، ہم تو بے نمازی ہیں۔ کہنے لگے یہ بتاؤ تم نے زندگی بھر کبھی عید کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک آدھ دفعہ پڑھی ہے۔ کیا تم تو بڑے مخلص مسلمان ہو، کافر وہ ہوتا ہے جو عید کی نماز بھی نہ پڑھے۔ تو اپنے آپ کو بچا لیا۔ بھائی تھوڑا سا ان ائمہ کی تحقیق میں غور کریں۔ آج جوان بیچارہ بازی کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، لڈو پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں، موبائل میں کھیلا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ ایک نماز چھوڑنے سے آدمی تو کافر ہو رہا ہے۔ اور یہ ان کا فتویٰ نہیں، صحیح حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، لفظی ترجمہ ہے جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا پکا کافر ہو گیا۔ حضور کا فرمان تو سچا ہے، اگرچہ ہمارے امام صاحب نے اس میں تعویل کی، کفر کے قریب پہنچ گیا، خطرہ ہے کافر ہو کر مرے گا، پکا کافر ہوا نہیں، لیکن بات تو خطرے والی ہے۔ کتنے ہمارے 80 سال کے بیچارے بوڑھے ابھی تک نماز شروع ہی نہیں کی، کیا ہوگا؟ اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اور ہماری عبادت کا یہ حال ہے، ہم فرضی نماز تک نہیں پڑھ رہے۔ تو عبادت کا کیا مطلب ہے؟ جس وقت کا شرعیت کا جو حکم بھی ہو اس کو پورا کرنا، یہ عبادت ہے۔ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے وہاں اللہ کا حکم یہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی حکم ہے نماز توڑ دے۔ ایک وقت میں نماز پڑھنا عبادت، اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ نماز کا چھوڑنا، توڑ دینا عبادت ہے۔ یہ عجیب مولوی جہاں دے رہا ہے جی نماز توڑ دو، یہ عبادت ہے۔ ایک آدمی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھا ایک رکعت بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اس نے پڑھ لی، دیکھا تو ایک نابینا آدمی آ رہا ہے، چند قدموں کے فاصلے پر گہرا کنواں موجود ہے، نابینا جس رفتار سے چل رہا ہے اس کو یقین ہے کہ میرے رکوع میں جانے سے پہلے یہ سجدے میں چلا جائے گا، مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اب شریعت کا حکم نماز پڑھنا نہیں، نماز توڑنا حکم، نماز توڑ کر نابینے کو بچائے۔
تو جس وقت کا شرعیت کا جو حکم ہو اس کو پورا کرنا یہ عبادت ہے۔ ہر وقت نماز پڑھنا عبادت نہیں، روزہ رکھنا عبادت ہے، سارا سال روزہ رکھتا رہے، لیکن عید الفطر کے دن اگر روزہ رکھیں تو یہ روزہ رکھنا بھی عبادت ہوگا۔ قربانی کے دن بڑا مخلص آدمی ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا گوشت کھا رہی ہے، سیویاں کھا رہی ہے، آج تو اللہ کو میں بتلانا چاہتا ہوں تیرا ایک مخلص بندہ ایسا ہے جو تیری رضا کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے، اس نے روزہ رکھ لیا۔ روزہ نفلی رکھنا اتنی بڑی عبادت ہے، آقا نے مثال دے کر فرمایا کوے کا بچہ اڑنے لگے، اور کوے کی عمر بھی 500 سال، 100 سال، 1000 سال بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے حضور کے زمانے کے کوے بھی یہاں پھر رہے، ہماری زیارت ہو جائے، لیکن ہم تابعی نہیں بنیں گے۔ تو کوے بڑی لمبی عمر پاتے ہیں، فرض کر لو اس کو 100 سال عمر ملی اور ایک جانب میں اڑتا رہا، بوڑھا ہو کر مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اڑنے کی جگہ سے لے کر گرنے کی جگہ تک جتنا اس نے مسافت طے کی، کتنی میل طے کی ہوں گے 100 سال میں، کئی ارب میل اس نے مسافت طے کی۔ آقا نے فرمایا جو نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے وہ جہنم سے اس سے بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے، بڑا ثواب ہے۔ کسی کو جوش اٹھا میں تو اب عید الفطر کے دن روزہ رکھتا ہوں تاکہ اس سے اور زیادہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو، قربانی کے دن روزہ رکھتا ہوں، ساری دنیا کھانے میں لگی ہوئی ہے، میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرے اللہ کو پتہ چلے کیسا میرا مخلص بندہ ہے، سارے کھا پی رہے ہیں اور اس میں میرے لیے بھوک۔ تو یہ روزہ اس کو جہنم سے دور کرے گا یا جہنم کے گڑھے میں گرائے گا؟ کیوں؟ اس لیے گرائے گا کہ جس وقت کا جو شریعت کا حکم ہے اس کو پورا کرنا عبادت ہے، اور یہ من مانی کر رہا ہے، من چاہی کر رہا ہے، نفس کی خواہش پر یہ روزہ رکھ رہا ہے، رب چاہی روزہ نہیں رکھ رہا، اس لیے جہنم کے گڑھے میں گرا ہے۔ اس لیے تو علماء بیچارے چیخ چیخ کر کہتے ہیں خدا را عبادت بھی کرو تو اپنی منشا سے نہ کرو، اپنی چاہت سے نہ کرو، اپنی خواہش سے نہ کرو، بلکہ کرو تو حضور کی سنت کے نور کے تابع ہو کر کرو، تب تو تمہاری یہ عبادت قبول ہوگی۔ اگر من مانی کی، من چاہی کی، اپنی خواہش پر تم نے عبادت بھی کی تو یہ عبادت تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ عبادت ہر وقت کرنی ہے؟ نہیں، جس وقت کا جو شریعت کا حکم ہو اس کو پورا کرنا۔ ایک اور مثال، ایک آدمی ہے حاجی بشیر صاحب کی طرح، اللہ نے ان کو مال بہت دے رکھا ہے، خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ احمد دین، اچھا احمد دین صاحب، وافر مقدار میں اللہ نے مال دے رکھا ہے، 6-7 بچے بھی ہیں، لیکن اس کو محنت مزدوری کی ضرورت نہیں، نہ تجارت کی نہ ملازمت کی، بہت اللہ نے دے رکھا ہے۔ صبح سویرے مسجد میں گیا، نماز ادا کی، اشراق تک بیٹھا، پھر تلاوت، پھر درود شریف، پھر نوافل، حتیٰ کہ اشراق، اوابین، چاشت، مغرب تک بیٹھا رہا 8-10 گھنٹے، کیونکہ فارغ البال تھا۔ بچوں کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے، کھانے پینے کا۔ ایک اور شخص ہے جس کے 8 بچے ہیں، لیکن بیچارہ روزانہ ہی تازہ محنت مزدوری کرتا ہے۔ فرض کر لو وہ منڈی میں جاتا ہے، سبز منڈی میں جا کر کچھ سبزی ترکاری لیتا ہے، چھاپڑے میں ڈالتا ہے، اور سارا دن صبح کی نماز بھی ادا کی، ظہر کی نماز بھی باجماعت ادا کی، عصر کی نماز بھی باجماعت، باقی ایام اور اوقات میں کیا کہہ رہا ہے؟ لے لو ککڑی، لے لو خربوزہ، لے لو بیگن، لے لو آلو، یہی آواز لگا رہا ہے۔ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فرمایا اس صوفی صاحب کو
مسجد میں بیٹھے ہوئے باوضو بیٹھے ہوئے تلاوت میں جتنا ثواب مل رہا ہے، اللہ اللہ کہنے میں جتنا ثواب مل رہا ہے، اس سے کئی گنا ثواب اس کو مل رہا ہے جو کہہ رہا ہے لے لو لے لو خربوزہ۔ کیوں؟ اس کے 5 بچے ہیں، ان بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اللہ کا حکم مان کر یہ آواز لگا رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کیا کام کرنا ہے؟ ہر وقت نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، بلکہ جس وقت کا شرعیت کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ بھائی اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اللہ کی قسم ہمیں تو زیادہ سے زیادہ 60-70 سال زندگی ہے، 100 سال ہو جائے گی۔ اگر اللہ ہمیں لاکھوں سال بھی زندگی عطا کر دے اور ہم سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے اس عظیم انعام کا شکر ادا کرتے رہیں، یا اللہ تو نے ہمیں اپنا عاشق بنا لیا، مومن بنا لیا، ہمیں ایمان دے دیا، ہمیں دین دے دیا، اللہ کے اس عظیم انعام کا ہم شکر ادا۔ تبلیغ دین والے مصنف فرماتے ہیں جو کافر کفر کی حالت میں پڑھ کر کافر ہو کر برزخ میں چلے گئے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو بات کرنے کا موقع دے اور ہمیں سننے کا موقع دے تو وہ کہتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ کافر جو کفر کی حالت میں مر گئے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں اللہ کاش کہ ہم تو ہمیں کتا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، انسان نہ بنا۔ ہم انسان تو بنے لیکن ایمان کی دولت سے معلوم ہو گئے، اس سے تو کتا بہتر تھا، اس سے تو خنزیر بہتر تھا۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے بغیر طلب کے ایمان بھی دے دیا، دین بھی دے دیا، اور پھر حضور بھی دے دیا ہمیں۔ سابقہ انبیاء بھی اپنی شان رکھتے ہیں لیکن ان امم میں ہمیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ رکھا۔ چلو یہ 14ویں صدی میں پیدا ہو جائے، یہ اتنا بڑا احسان ہے۔ نشر الدین میں حضرت حکیم الامت ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے واعظ و نصیحت کے لیے، اللہ نے پیغام دیا بنی اسرائیل میں میری طرف سے ایک پیغام پہنچا دو، میرا آخری پیغمبر احمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے درمیان آ جائے اس پر ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اللہ کا یہ پیغام آیا، عرض کرتے ہیں یہ احمد کون سی شخصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد وہ شخص ہے جب سے میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، عرش کے پاؤں بنائے، ہر پائے پر جہاں میں نے اپنا نام لکھا احمد کا نام بھی ساتھ لکھ دیا، یہ وہ پیغمبر ہے۔ ساتھ اگلی بات کا ارشاد فرمائی، جب تک میرا احمد پیغمبر اور اس کی امت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی امت بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ داخلے پر ہر امت کے پہلے امت محمدیہ پوری کی پوری داخل ہو جائے، پھر کسی امت کو اندر جانے کی اجازت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ شان بھی سنی تو پہلے یہ درخواست کی اللہ مجھے بھی اسی امت کا نبی بنا، اس امت کا مجھے بھی، چلو میری بھی شان بن جائے گی، اتنی عظمت والی امت، میں بھی اس امت کا نبی۔ اللہ نے فرمایا اب فیصلے ہو چکے ہیں، تو اپنے زمانے کی امت کا نبی اور میرا احمد اپنے زمانے کی امت کا نبی۔ پھر کیا درخواست کرتے ہیں؟ میری آخری درخواست یہ ہے اے اللہ مجھے اسی نبی کا امتی بنا دو۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمت نے یہ بات نقل کی نشر الدین میں، اللہ نے بن مانگے بغیر طلب کے ہمیں اس آخری احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، اور آپ کی بدولت ہمیں کیا دولت اللہ نے عطا کی، قرآن کی دولت،
نعمتوں پر نعمتیں، نعمتوں پر پہلے ایمان دیا، پھر حضور پر ایمان نصیب فرمایا، پھر قرآن کی دولت ہمیں عطا کی۔ یہ ایسی دولت ہے، اس کے عطا کرنے پر اللہ نے حضور کو یوں فرمایا انزلت علیک کتابا، میں تیرے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کر رہا ہوں لا یسرقہ، سارے دنیا کا کوئی چور اس کو چرا نہیں سکتا، لا یحرقہ النار، دنیا کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی، لا یغرقہ البحر، کوئی سمندر اس کو غرق نہیں کر سکتا۔ یہ دولت جس کو میں عطا کروں گا یہ دولت اسی کے ساتھ رہے گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، حافظ قرآن کے ساتھ رہے گی۔ اور کیسے ساتھ رہے گی؟ قاری طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں عجیب عجیب روایات نقل کی، فرمایا یہ قرآن حافظ قرآن کے ساتھ حتیٰ کہ موت کے وقت بھی ساتھ ہے۔ جب اہل میت اس میت حافظ کو غسل دینے لگتے ہیں، غسل سے فارغ ہوتے ہیں، تو قرآن سینے اور کفن کے درمیان آ جاتا ہے۔ کس شکل میں آتا ہے ہم نہ عقل سے سمجھ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں، میرے آقا نے فرما دیا تو سچ ہے۔ جب تدفین کرتے ہیں، تدفین سے پہلے ہی اللہ کا پیغام قبر کو جا چکا ہوتا ہے۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ یا عرش لا تاکلی لحمہ، میرا حافظ قرآن، وہ جس قرآن کو میں نے اپنے اندر سے نکال کر اس کے اندر رکھا، یہ میرا حافظ امین تیرے پاس آ رہا ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کے گوشت کو نہ کھانا۔ قبر جواب میں کیا کہتی ہے؟ کیف آکلہ وکیف اوذیہ وکلامک فی صدری، اللہ تیرا کلام اس کے سینے میں، میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، میری کیا جرات ہے؟ تدفین مکمل ہو گئی، منکر نکیر آ گئے، اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دے تو ہمارا حال الگ ہو جائے گا، بڑی خطرناک شکل میں آتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کے لیے تو خوبصورت شکل میں آ گیا۔ قرآن قبر میں سینے اور کفن کے درمیان، منکر نکیر آگے تو قرآن اندر سے نکل کر دائیں طرف آ جاتا ہے، وہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم بھی اللہ کی طرف سے مأمور ہو، میں بھی مأمور ہوں، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت میں نہ پہنچا دوں، تم اپنا کام کرو۔ وہ سوال و جواب کرتے ہیں، یہ حافظ کہتا ہے تو بڑا بہترین رفیق ہے، کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے میں وہی ہوں جس کو تو تہجد میں پڑھا کرتا تھا۔ شرط یہ ہے حافظ صاحب تہجد میں پڑھے بھی صحیح، غافل نہ ہو جائے، اور پڑھے بھی اعتدال کے ساتھ۔ حضور نے اعتدال کی تعلیم دی، زور زور سے بھی نہ پڑھے کہ محلے والے بیدار ہو جائیں، نہ اتنا آہستہ پڑھے کہ اپنے کانوں میں بھی آواز نہ آئے، مناسب آواز۔ خیر، جنت کے بستروں کا قرآن اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ جب یہ حافظ قبر سے اٹھے گا تو قرآن اس کا رفیق بن کر اللہ کی دربار میں پہنچا دے گا۔ اب اللہ ہی اس سے براہ راست گفتگو کریں گے، یا قاری یا حافظ اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن پڑھتا جا، لیکن ڈیرہ غازی خان والا قرآن نہیں، مظفر گڑھ والا نہیں، بلکہ قاری رحیم بشتے والا، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ آخری آیت جب آئے گی تو وہاں جنت میں اس کا مقام متعین ہو جائے گا۔ جتنی قرآن کی آیات ہیں اللہ نے حافظ کے لیے اتنے درجات بنا رکھے ہیں۔ یہ عزت تو ملے گی حافظ قرآن کو، والدین کو کیا ملے گا؟ قاری طیب صاحب نے بڑی عجیب بات کی ہے، اور انہیں اپنی طرف سے تھوڑا کی، احادیث کی روشنی میں فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کے والدین پر خود
اپنے ہاتھ سے کما یلی کو بشان ہی تاج سجا دیں گے۔ کیا منظر ہوگا۔ ابھی بچے شاید آئیں گے، رومال ہم باندھیں گے گناہگار، لتڑے ہوئے استنجے میں ملوث ہمارے ہاتھ، اور وہاں کس کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ والدین کے سر پر تاج سجایا جا رہا ہے۔ اور جو رشتہ دار اس حفظ میں خوش ہیں، بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں نہ تو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ کسی مسلمان کے بچے کو برداشت کرتے ہیں کہ یہ حافظ بنائے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمت نے اپنے مواعظ میں بیان کیا، ہندوستان میں ایک سکول ٹیچر مسلمان تھا، اپنے کسی رشتہ دار سے پوچھا تیرا بچہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا قرآن مجید حفظ کر رہا ہے۔ کتنی پارے حفظ کر لیے؟ اس نے کہا 2 سال میں 15 پارے حفظ کر لیے۔ انہوں نے کہا کیا پروگرام ہے آئندہ؟ کہنے لگا 1-2 سال اور لگیں گے، میرا بچہ پورا قرآن مجید کا حافظ بن جائے گا۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو اس بدبخت نے زور سے ٹھنڈا سانس لیا اور بدبخت کہنے لگا 2 سال تو نے اس کے ضائع کیے، مزید 2 سال کیوں ضائع کرتا ہے؟ حفظ قرآن پر اس نے 2 سال کو ضائع بتلایا۔ حضرت تھانوی نے یہ واقعہ بیان کر کے بڑے درد دل سے فرمایا، اس ظالم کو یہ پتہ نہیں کہ 2 سال میں اس نے 15 پارے یاد کر کے جنت کے کتنے درجات طے کر لیے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ سکول کے درجات پاس کرانا چاہتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چلو ڈی سی بن جائے گا، اے سی بن جائے گا، کمشنر بن جائے گا، بڑے سے بڑا عہدہ لے لے گا، لیکن کب تک رہے گا یہ عہدہ؟ 60 سال، 65 سال، 70 سال، بالآخر مر جائے گا تو کیا قبر میں لکھا ہوگا ڈی سی صاحب، سابق ڈی سی، سابق کمشنر؟ اور حافظ قرآن کی قبر پر سابق لکھا ہوگا یا حافظ قرآن؟ اس کو قبر میں بھی یہ لقب مل رہا ہے، حشر میں بھی، اور اللہ بھی اس کو یہی لقب دے رہے ہیں، یا حافظ پڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا۔ اتنی بڑی دولت، اللہ اکبر۔ ہندوستان میں ایک صاحب کا بیٹا برطانیہ گیا، 4-5 سال کا کورس تھا، آخری سال میں پہنچا، بیچارہ بیمار ہو گیا، لیکن اس بیماری کے دوران اس کو ایک اللہ والے کی کچھ لمحات کی صحبت نصیب ہو گئی، ایمان اس کو سمجھ میں آ گیا۔ پہلے تو برے ماحول میں تھا، پڑھ رہا تھا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سکھر کے بزرگ تھے، امرتسر میں ان کے والد نے کالج میں ڈاکٹری میں ان کو داخلہ دلوایا۔ مکمل کرنے کے بعد مفتی حسن صاحب امرتسری بزرگ، جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، ان کی خدمت میں لائے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جہنم کے گیٹ پر پہنچا دیا ہے، اب اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس لایا ہوں۔ مجھے یقین ہے اپنے بیٹے پر، یہ ہر اتوار آپ کے پاس آئے گا، دین سمجھے گا۔ بیٹے پر اعتماد تھا، تربیت تھی۔ ڈاکٹر صاحب بھی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرما رہے تھے الحمدللہ والد کی تربیت کا یہ اثر تھا، پورے 4-5 سال میں کوئی اتوار ایسی نہیں جس میں میں نے ناغہ کیا۔ اپنے شیخ کے پاس جاتا، دین کی باتیں سیکھتا، سنتا، دل میں اثر کرتا۔ اور فرمایا اس وقت سے، ابھی تک داڑھی نہیں آئی تھی، اس وقت سے لے کر اب عمر تقریباً 80 سال تھی جب یہ بات فرمائی، فرمایا الحمدللہ مجھے یاد نہیں جب میرے شیخ نے مجھے کسی بات کرنے کا کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو۔ پوری زندگی میں مجھے یاد نہیں کسی کام سے روکا ہو اور میں نہ روکا ہوں، مجھے یاد نہیں۔ ڈاکٹری کی لائن کے تھے، ڈاکٹر بن گئے تھے، لیکن اللہ کی محبت دل میں اتنی رچ بس گئی، ایک امر بھی شیخ والا اس کی بھی خلاف ورزی نہیں۔
تو اس نوجوان کو بھی کوئی صحبت مل گئی، ایمان کی اس کو تھوڑی سی مٹھاس ملی، بیمار شدید ہوا، لا علاج ہو کر گھر آ گیا ہندوستان میں۔ تو آخری لمحات تھے اس کی زندگی کے، تو باپ تو دنیا کی لین کا تھا، اس نے دنیا ہی کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا اور لاکھوں روپے خرچ کیے تھے۔ تو سرانے بیٹھ کر وہ باپ رونے لگا، کہنے لگا بیٹا میں نے 4 سال تیرے اوپر خزانہ لٹا دیا، محنت کی ہے، میں اپنی محنت کا پھل نہ پا سکا۔ یہ لفظ جب اس کی زبان سے نکلے تو بیٹے نے آنکھ کھولی، کہنے لگا بیٹا باپ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، رونے کا وقت تو اس وقت ہوگا جب میں بھی جہنم میں اور تو بھی جہنم میں جا رہا ہو، اس وقت تجھے پتا چلے گا تو نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ۔ یہ کہا اور اسی صحبت کا اثر تھا، اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو گیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں بیٹا تو گیا جنت میں، پتہ نہیں باپ کا کیا بنے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں رشتہ دار، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے حافظ بنے، لیکن اصل میں نظر ہماری دنیا پر ہے، اور دنیا میں ہم نے کتنا رہنا ہے، پاگل ہو چکے ہیں۔ زندگی برف کی طرح ہماری پگھل رہی ہے اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا ایک آدمی 2 سال کے لیے غیر ملک گیا، جب واپس آیا کچھ سامان اس نے اپنے بستی کے لوگوں کے ساتھ بھیجا، اور ساتھ علاقے میں برف نہیں تھی تو آدھا من برف کا بھی ساتھ بھیج دیا کہ میں کل آ جاؤں گا، اس کو اکٹھے استعمال کریں گے۔ تھیلے میں بند کر کے برف بھی آ گئی، سامان بھی آ گیا۔ دوسرے دن آیا، انہوں نے کہا میں نے فلاں چیز بھیجی، فلاں چیز، میں نے برف بھی بھیجی تھی ایک تھیلے میں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو ہم نے نہیں دیکھی، تھیلا تو پڑا ہے لیکن اندر تو کوئی چیز نہیں۔ جب اس صاحب نے جا کر تھیلا دیکھا تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کفن موجود تھا، مردہ غائب، برف کا بلاد تو ختم، وہ قطرے قطرے کی شکل میں سارا پگھل گیا اور صرف کپڑا موجود تھا۔ اللہ کی قسم ہماری زندگی، ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، ہماری زندگی تو گزر رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میرا بیٹا 1 مہینے کا ہو گیا، ناز ہو 1 مہینے کا کام ہوا، اگر اس کی عمر 10 سال ہے تو 1 مہینہ تو کم ہوگی، لیکن یہ احساس ہمارے اندر ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا اور دین دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا تو دوست کو بھی دیتے ہیں اور دشمن کو بھی دیتے ہیں۔ دنیا کا مل جانا یہ قبولیت کی علامت ہرگز نہیں، ہرگز نہ سمجھے، کوئی پاگل ہے تو سمجھے، جس کے پاس مربے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کوئی پاگل رال ٹپکائے کہے یہ اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے، اللہ نے اس کو بڑی دنیا دے رکھی ہے۔ دنیا کا مل جانا قبولیت کی علامت، رحمت کی علامت ضرور ہے۔ اللہ دنیا میں کافروں پر بھی رحم کرتے ہیں، مسلمانوں پر بھی، رحمت کا معاملہ تو اس کا عام ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو رحمت کا معاملہ کافروں سے زیادہ ہے، مسلمانوں سے تھوڑا سا کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ اللہ کے نزدیک اصل میں دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے نا۔ حضور نے صحابہ کو کیسے سمجھایا، بکری کا مردار بچہ بدبودار کوڑا کرکٹ پر پڑا ہے، صحابہ کو اکٹھا کر لیا، جا رہے تھے، حضور اور اس کے قریب بدبو برداشت کر رہے ہیں امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، قریب آئے، فرمایا کون شخص ہے جو اس مردار بدبودار بچے کو مجھ سے خرید کر لے 1 درہم کے بدلے؟ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یہ کوئی خریدنے کی چیز ہے؟ بدبودار ہے، بچہ ہے، پھولا ہوا ہے۔ صحابہ نے کہا اس کو تو کوئی مفت میں نہیں لے گا، درہم بھر کر کون لے گا؟ اصل میں آقا نے تمہید باندھی حقیقت سمجھانے کے لیے، اور پھر صرف بات نہیں کی،
سچی بات ہے، کتنا حضور کو اپنی امت سے محبت، قسم اٹھا کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جیسے یہ پردار بچہ تمہارے ہاں ذلیل ہے، اللہ کی قسم دنیا ساری کی ساری اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اس لیے اللہ اپنے محبوبوں کو عزت والی چیز دیتے ہیں، ذلت والی چیز نہیں دیتے، ضرورت کے مطابق دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں دنیا کا مل جانا قبولیت کی علامت نہیں ہے، ہاں میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ تعالی لا یعطی الدین الا من یحب، اللہ ایمان، قرآن اور دین کی دولت صرف اور صرف اپنے عاشقوں کو عطا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو عطا کرتے ہیں۔ دین کا مل جانا، ایمان کا مل جانا، نماز کی توفیق کا مل جانا، سمجھ لو کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں خیر کا فیصلہ کیا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے بارے میں اللہ خیر کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، اس کا ارادہ ہی فیصلہ ہے کہ میں نے اس کو خیر پہنچانی ہے، تو اللہ اس کو دین کا علم عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی بڑی عجیب بات کر گئے، فرماتے ہیں دنیا میں بڑے سے بڑا زاہد، عابد، بڑے سے بڑا قائم اللیل، صائم النہار، وہ دعویٰ مرنے سے پہلے نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں خیر کا فیصلہ کر دیا، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا۔ لیکن فرمایا میں حدیث کی بنیاد پر دعویٰ کر سکتا ہوں، یقین سے کہہ سکتا ہوں، جس کو اللہ نے علم دین کی دولت عطا کر دی اس کے بارے میں خیر کا فیصلہ کر دیا۔ دین کا مل جانا، عمل کا مل جانا، توفیق کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے یقیناً ارادہ ہے کہ اللہ ہمیں خیر پہنچانا چاہتے ہیں۔ امام محمد کے بارے میں ایک عرض کر کے ختم کرتے ہیں، بڑا عجیب انسان ہے یہ بھی، بچپن سے با کرامت، قرآن کا اعجاز تو ہر دور میں ظاہر ہوتا رہا، ان کے دور میں تو بڑا عجیب ظاہر ہوا قرآن کا اعجاز۔ اس کا باپ لے کر آیا امام ابو حنیفہ کی خدمت میں، میرے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے داخلہ دے دو اپنے مدرسے میں۔ حضرت نے فرمایا ہمارے یہاں داخلے کی شرط ہے، ہم حافظ قرآن بچے کو داخلہ دیتے ہیں، آپ کا بچہ حافظ ہے؟ ہم نے کہا نہیں، حفظ کرا لو پھر لے آنا۔ ایک ہفتہ گزرا، پھر باپ اسی بیٹے کو لے کر گیا کہ اب داخلہ دے دو۔ امام صاحب نے دیکھا، تعجب کیا، کہا میری بات کو نہیں سمجھا؟ میں نے کہا حفظ مکمل کر لے، سورۃ فاتحہ یاد کرنا کافی نہیں ہے، حفظ مکمل کر لے پھر لے آنا۔ تو امام محمد کا والد کیا کہتا ہے، الحمدللہ میرے اس بچے نے ایک ہفتے میں سارا قرآن یاد کر لیا ہے۔ اتنا بڑا اعجاز قرآن مجید کا ظاہر ہوا، اس دور میں بھی قرآن کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے کبیر والے میں ایک بچے نے قرآن حفظ کیا، اس کی عمر 6 سال 2 ماہ 4 دن، 6 سال کا بچہ، 2 ماہ 4 دن کا بچہ، پورے قرآن کا حافظ۔ حضرت مفتی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ مربی تھے، انہوں نے مختلف جگہوں سے اس کا امتحان بھی لیا، ماشاءاللہ سب جگہ سے فر سنا دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب 1 مہینے میں اس نے قرآن یاد کر لیا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے جہاز کے سفر، جب وہ سمندری جہاز تھے، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، کوئی حافظ نہیں تھا تراویح میں سنانے والا، تو کہا الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں، روزانہ 1 پارہ یاد کرتے اور تراویح میں سنا دیتے۔ 29 تاریخ کو پورے قرآن کے حافظ بن گئے، 29 دنوں میں حفظ۔ تو امام محمد جب حافظ بن گئے، حافظہ، تو اندازہ لگا 1 ہفتے میں جو سارا قرآن یاد کرنے والا ہو کتنا حافظہ ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ گزرے،
امام بخاری، آج ہم اس کا تذکرہ کر رہے تھے، یہ بات تو وہاں بیان نہیں کی، 11 سال کی عمر اپنے استاذ کے پاس سبق پڑھنے کے لیے آئے. چھوٹا بچہ، 11 سال کا کیا بچہ ہے، سبق پڑھ کر نکلا تو ان کے دوست آ گئے. سلیم ان کا نام تھا. اس نے کہا، استاد صاحب نے کہا اگر تھوڑا سا پہلے آ جاتے نا میں آپ کو ایک بچہ دکھاتا، اس نے 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں یاد کر رکھی ہیں. اس نے کہا خدا کے لیے اس کی زیارت کرو. وہ جا رہے تھے، دوڑے یہ سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بھتیجے کیا آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ امام محمد نے سر اوپر کر کے کہا سند سمیت یاد ہے. صرف متن نہیں حضور کے الفاظ، بلکہ جو سند ہے وہ بھی یاد ہے، متن بھی یاد ہے. اللہ نے حافظے کی غضب کے دیے تھے. تو امام محمد نے پھر حافظے کی بنیاد پر جو علوم کے دریا بہائے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، مبسوط، زیادات، بڑی بڑی جامع صغیر، جامع کبیر، کئی جلدوں میں. ان علوم کو ایک پروفیسر انگریز نے دیکھا. یہ نامراد ہر چیز کی تحقیق کرتے رہتے ہیں. کہیں کہیں ان کے مدارس کھلے ہیں عیسائیوں کے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، اور اسلام پر اعتراض سیکھتے ہیں، اور پھر مختلف شکلوں میں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. مختلف منصوبے ہیں ان کے. تو اس نے کیا کہا، میں نے امام محمد کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اتنی دل میں عظمت آئی. ایک دفعہ بڑا سٹیج مسلمانوں کا لگا ہوا تھا، کہا مجھے بات تو کرنے دو. چڑھ گیا سٹیج پر، کہا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تمہارے اس محمد کے بارے میں. کہنے لگا بس میری ایک ہی بات ہے، میں اس کے کتابوں کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ کہہ دوں ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر. یہ تو تمہارے چھوٹے محمد کا حال ہے، پتہ نہیں تمہارے بڑے محمد کا کیا حال. وہیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. جب دار فانی سے رحلت فرما گئے، خواب میں کسی اللہ کے مقبول بندے کو امام محمد ملے. پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضری ہوئی تو میرے اللہ نے فرمایا محمد مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو. تم نے کیا مطالبہ کیا؟ کہتے میں نے تو یہ مطالبہ کیا میرے گناہوں کو معاف کر دو. امام محمد نے کیا مطالبہ کیا؟ میرے گناہوں کو. عجیب اہل حق تواضع کے پیکر ہوتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں حالات میں لکھا ہے، مطاف میں ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہے، کنکریاں بچھی ہوئی ہوتی تھی پہلے، اسی پر طواف ہوتے تھے. کنکریوں پر سر رگڑ رگڑ کر دعا مانگتے تھے اور کئی گھنٹے روتے رہتے. کنکریاں تر ہو جاتی اور کہتے کیا تھے، من گفتم طاعتم بپذیر، اللہ میں یہ درخواست نہیں کرتا میری عبادت کو قبول کر، میرے پاس تیری شان کے مطابق عبادت تو ہے ہی نہیں. میں کیا درخواست کرتا ہوں، قال میں عافو بر گناہوں کا، معافی کی قلم لے کر میرے گناہوں پر چلا، میرے گناہوں کو معاف کر. امام محمد نے بھی یہی کہا میرے گناہوں کو. اگلی بات، خواب دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ جب امام محمد نے یہ جواب دیا تو اللہ نے یوں فرمایا محمد اگر بخشنا منظور نہ ہوتا تو علم دین کی دولت نہ دیتا. جب علم دین کی دولت، تفقہ فی الدین کی نعمت دے دی، بخشش کا فیصلہ تو ہو گیا، مزید مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں. بھئی اللہ کی قسم، ایمان، قرآن اور علم دین اللہ کی بڑی عظیم دولت ہے. اس کا شکر بھی ادا کریں اور اپنی زندگی کا مقصد بھی پہچانیں، کس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا اور ہم اس مقصد سے کتنا دور چلے گئے اور دور ہوتے جا رہے ہیں. ہر آنے والا دن ہمیں مقصد سے ہٹا رہا ہے، دور کر رہا ہے.
جانا تھا ہم نے کراچی اور پشاور والی گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی جتنا تیز ہوگی ہم منزل کے زیادہ قریب جائیں گے یا دور جائیں گے؟ دور جا رہے ہیں ہمیں سمجھنا ہے سوچنا ہے کیا ہمارا مقصد ہے اگر ہم مقصد زندگی بھی نہ پا سکے تو خسرت دنیا والآخرہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ